میرے بھائیوں، یہ ایام حج گزر رہے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی کی جو یادیں ہیں وہ تازہ رکھنے کے لیے کچھ احکام بیان فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج انشاءاللہ میں اسی موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری بات بیان فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ وقال انی ذاہب الی ربی، فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف اب جا رہا ہوں۔ سیہدین، وہ مجھے خود راہ دکھا دے گا کہ کدھر جانا ہے، وہ مجھے ہدایت دے دے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، جب اس نے یہ دعا کی تو ہم نے اسے ایک ہونہار بردبار بچے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معہ السعی، وہ بچہ جب بھاگ دوڑ کے قریب ہو گیا، یعنی بھاگنے دوڑنے لگ گیا، قال یا بنی، تو اس موقع پر انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا۔ فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ کہ تیرا کیا خیال ہے۔ نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتی، تو گویا یہ اللہ کا حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اب وہ بھی جانتے تھے، آخر نبی کی اولاد تھے۔ قال، فرمانے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بیٹے، اے میرے والد، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ جو حکم دیے گئے ہیں آپ اسے کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ فلما اسلما، پھر جب دونوں اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اللہ کا حکم تھا ذبح کرو، وہ تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے، اور حضرت اسماعیل بھی تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، تو اللہ نے گواہی دی، فرمایا فلما اسلما، پھر جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل انہیں لٹا لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور چھری پکڑ کر مکمل تیاری کر لی، چھری پھیر دی، لیکن اللہ کا جو حکم تھا وہ وہی ہونا تھا۔ تو اللہ نے یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آواز دی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، یہ بہت بڑی واضح ایک آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ، پھر ہم نے اس موقع پر بذبح عظیم، ایک عظیم ذبح کے لیے ایک بچڑا، ایک مینڈا نازل کر دیا، عطا کر دیا۔
تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری بات حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے بیان فرمائی۔ سورہ صافات ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو آیت نمبر 37، یہ آیت نمبر 107 ہے اور سورت کا نمبر 37 ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ جب دیکھا کہ اب ماحول جن میں تبلیغ کرتا ہوں اب یہ ایسا نہیں رہا، جو تبلیغ کا حق تھا وہ ادا ہو چکا، اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا، تو فوراً ہجرت کا پروگرام بنا۔ انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کے حکم سے میں اب ہجرت کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے راہ دکھا دے گا کہ میں نے جانا کہاں۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ جب آپ کو معاملات میں نظر آئے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں دین پر عمل کروں، یا دین کی تبلیغ جو میں کرتا ہوں اس میں اب اتنی رکاوٹیں ہیں، تو میں اپنی جگہ بدلنے کے لیے یہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاؤں، تاکہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے میں وہاں کوشاں رہوں، تاکہ اللہ کا دین پھیلا سکوں۔ اللہ کے لیے ہجرت کریں۔ اور دوسری بات جو ہمیں معلوم ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے وہ یہ کہ ہدایت من جانب اللہ ہے، ہدایت اللہ نے دینی ہے۔ تبھی وہ فرما رہے ہیں کہ میرا رب مجھے ربی سیہدین، میرا رب مجھے عنقریب ضرور ہدایت دے گا، ضرور راہ دکھائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت اللہ کے ذمے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے بھی فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا ہدایت کا سرچشمہ اللہ۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہو۔ اور پھر قبولیت دعا کا یقین ہونا کہ میں جو یہ دعا کر رہا ہوں، بڑھاپا ہے اور بڑھاپے میں بچے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو دعا کی قبولیت کا یقین ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جب ہم یہ کوئی بھی دعا کریں ہمیں یقین ہو کہ اللہ ہی قبول کرنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو اس دعا کو قبول کرے گا۔ چوتھے نمبر پر اولاد عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے رب سے کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، یعنی اللہ ہی اولاد دینے والا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ جو لوگ قبروں پر جا کر اولاد مانگتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد صرف اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر ولادت سے پہلے ہی بیٹے کے نیک ہونے کی تمنا کرنا۔ ابھی بچہ نہیں ہوا لیکن پہلے ہی بیٹے کے نیک ہونے کی تمنا کرنا۔ اللہ سے کیا کہا؟ رب حب لی من الصالحین۔ یہ نہیں کہا کہ رب حب لی اولاد یا رب حب لی یعنی ابن، مجھے بیٹا عطا فرما دے، نہیں، رب حب لی من الصالحین کہ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ گویا ولادت سے پہلے ہی یہ خواہش رکھنا کہ یہ اولاد جو میری آنی ہے وہ نیک اللہ کی فرما بردار ہو۔ یعنی یہ بات ہمیں حضرت ابراہیم، قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت سے ہمیں یہ سبق ملا۔ فرمایا چھٹے نمبر پر ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ کا فریاد سننا، یعنی
اللہ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے، چاہے ظاہری اسباب یعنی تائید نہ کرتے ہو، ظاہری اسباب ایسے نہ بھی ہوں، تب بھی اللہ کا فریاد سننا، اور اللہ نے یہ فریاد سنی اور فوراً بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ یعنی بڑھاپے میں بیوی بھی بانج اور خود بھی بوڑھے لیکن اولاد مانگ رہے ہیں، تو اللہ نے اس حال میں حضرت ابراہیم کی دعا کو سنا اور آپ کی فریاد قبول کی، اور اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دے دی۔ تو معلوم ہوا کہ اسباب نہیں دیکھنے چاہیے کہ اسباب نہیں ہیں تو اللہ کیسے کرے گا۔ اللہ بغیر اسباب کے بھی ہر کام کر سکتا ہے، اللہ کا اختیار ہر چیز پر ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا فریاد سننا، یہ اللہ سے مانگنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اسی طرح باپ کے لیے ادب و احترام اور محبت کا اظہار، یعنی انتہائی محبت بھرے انداز میں یا ابتی، یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب اپنے والد کو انتہائی پیار سے بلانا ہو، یا ابھی اے میرے ابا جان، اور یا ابتی یہ انتہائی پیار کے ساتھ بلانے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو انتہائی محبت کا اظہار یہ نہیں ہے کہ دکھ بھرے انداز میں کہ ابو کیا کہتے ہیں بیٹے کو کوئی ذبح کرتا ہے، نہیں، انتہائی پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہی جب نبی پر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ جب کوئی خواب آتا ہے تو یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، وہ یہ بات جانتے تھے اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرمایا کہ ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر پورا کیجئے، پورے اتریے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور 8ویں نمبر پر اچھے کام میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا، یہ حضرت اسماعیل کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو حضرت ابراہیم کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کی وجہ سے انہوں نے فوراً اس بات کو مانا جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوا تھا۔ اور 9ویں نمبر پر حکم الہی کی بلا تردد تعمیل کرنا، یہ نہیں کہ کروں نہ کروں، اللہ کا حکم آ گیا تو کوئی تردد نہیں، بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بیٹا جو آپ کے گھر میں آپ کو تنگ کرتا ہو، آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو، آپ کی بے عزتی کا باعث ہو، اگر آپ اسے بھی ذبح کرنا چاہیں تو کبھی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اولاد کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن دیکھ لیں اللہ کا حکم تھا تو کوئی تردد نہیں کیا، بلا تردد اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ یہ بات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے معلوم ہوتی ہے۔ 10ویں نمبر پر حکم الہی کی تعمیل کے نتیجے کو نہ دیکھنا کہ ذبح کر دوں گا کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا، یعنی اس کا نتیجہ نہیں دیکھنا کہ کیا ہوگا، بس اللہ کا حکم ہے اسے کر گزرنا۔ یہ بات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس کو کرنا، اس پر تعمیل کرنا، عمل کرنا اور نتیجہ نہ دیکھنا۔ اور 11ویں نمبر پر جو بلند مقام والے لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یقیناً بہت بڑی آزمائش تھی، یعنی بلند مقام والے لوگوں کی آزمائشیں بھی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم ہوتی۔ اور 12ویں نمبر پر احکام الہی کی بجا آوری کا صلہ اللہ دنیا میں ضرور دے دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا ہی، دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بیٹا بچا لیا، بیٹا ذبح نہیں ہونے دیا، حکم دیا لیکن بچا لیا۔
اور اس کے علاوہ اسحاق کی خوشخبری دے دی۔ یہ بات بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتائی کہ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری بھی دے دی کہ ہم تمہیں اسحاق بھی دیں گے، اور پھر اسحاق کے بعد ان کے بیٹے یعنی پوتے یعقوب کی بشارت بھی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دنیا میں احسان ہو گیا، اور پھر قیامت تک ذکر باقی رکھا، قیامت تک ذکر باقی رکھا۔ آپ کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اور حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق، یہ سب ان کی نسل میں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور کتاب کو جاری فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، یہ ہم نے دنیا میں اس کا اجر انہیں دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، باقی آخرت میں تو وہ ہے ہی نیک لوگوں میں سے، نیکوں میں سے۔ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، جس آزمائش سے اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر بیان فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ ان باتوں پر پورے اترے۔ اب دیکھ لیں کہ گھر بار چھوڑنے کا حکم دیا کہ گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، اور بیوی اور بچوں کو حکم ہوا کہ جنگل میں چھوڑ آؤ، چھوڑ کے آ گئے، اور پھر بڑھاپے میں اپنے بیٹے جو سہارا تھا، اپنے سہارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ کتنی بڑی آزمائشیں ہیں! یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ اس بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس پر پورے اترے۔ اللہ اکبر! صرف پانی کا ایک مشکیزہ اور کچھ کھجوریں دے کر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ گئے، ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی درخت، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی پانی کا بندوبست، نہ کوئی بندہ، کچھ بھی نہیں، وہاں جنگل میں چھوڑ کر آ گئے۔ اور جب جانے لگے تو بیوی بھی نبی کی بیوی تھی، اللہ اکبر، پوچھنے لگی حضرت ہاجرہ کہ اَأَمَرَكَ اللَّهُ بِهَذَا، یہ جو ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ آپ کو اللہ کا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے ہاں، اللہ کا حکم۔ تو وہ بھی آج کل کی عورتوں کی طرح نہیں تھی کہ وہ ویلا کرنے لگ جائیں، ہم یہاں سے کہاں جئیں گے، کیسے جئیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں کیسے، نہیں، فوراً کہنے لگی اذن لا یضیعن اللہ، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ یہاں چھوڑنا ہے تو گویا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے، تو اللہ ہمیں یہاں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر آ گئے تو ایک ٹیلے کی اوٹ میں، جہاں سے وہ نظر نہیں آتے تھے، کھڑے ہو کر اللہ سے، آخر انسان تھے، اپنا جگر گوشہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تھا اللہ کا حکم، انہیں یقین تھا، لیکن پھر بھی انسانی فطرت ہے، دعا کرنے لگے، کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب، بے شک میں اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑ چلا ہوں جہاں نہ کوئی زراعت ہے، نہ کوئی پودا ہے، نہ کوئی سایہ ہے، عند بیتک المحرم، تیرا محرم حرمت والے گھر کے پاس یہ چھوڑ کے میں جا رہا، اور چھوڑ کے چلے گئے۔ 2-4 چکر بعد میں لگائے، لیکن چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پانی ختم ہو گیا، اب صاف ظاہر ہے کہ دودھ پلاتی ہوں گی اور وہ بڑے ہو گئے، ہاں جی، اب پانی کی ضرورت تھی، اور پھر اس کے بعد
پانی ایک مشکیزہ تھا، کتنی دیر تک چلتا، ختم ہو گیا۔ تو اب پانی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، ادھر سے بھاگ کر ادھر، کیونکہ پہاڑی چھوٹی سی چڑھ کر ادھر ادھر دیکھتی کوئی پانی کا کوئی بندہ نظر آئے، کوئی کسی، پھر دوڑ کر ادھر آتی، ادھر دیکھتی ادھر ادھر اوپر چڑھ کے، تو 7 چکر لگائے۔ اور آخری چکر میں 7ویں چکر میں جب مروہ پہنچے تو ایک آواز آئی اور وہ فرشتہ تھا اللہ کا، ان کو دیکھا حضرت حاجرہ نے، اور اس نے اپنی ایڑی یا اپنا پر زمین پر مارا تو اس زمین سے پانی نکل آیا، اس زمین سے پانی نکل آیا۔ حضرت حاجرہ فوراً مڈیر بنانے لگی، پانی کو جمع کرنے کے لیے چاروں طرف مڈیر بنانے لگی، اور چلوؤں سے پانی بھر بھر کے مشکیزے میں ڈالنے لگی تاکہ میں اس کو جمع کر کے اس کو استعمال کروں گی۔ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی، عند بیتک المحرم، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں؟ فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب اس لیے کہ تاکہ یہ یہاں نماز قائم کریں، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو اس علاقے کی طرف موڑ دے، جو یہاں کے رہنے والے ہوں ان کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دے۔ اب آپ دیکھ لیں، دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں یہ خواہش نہ ہو کہ میں مکہ جاؤں، میں مدینہ جاؤں، میں مکہ جاؤں۔ یعنی اللہ نے ہر مسلمان کے دل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ادھر موڑ دیا۔ اب یہ یہاں رہے، اور وہیں پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جیسے اللہ نے فرمایا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ جوان ہو گئے تو اس موقع پر خواب دکھایا تھا، جس خواب کا ابھی ذکر ہوا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے والے بنے، اور آپ کی سیرت پر ایک روشنی ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، اور اس میں سے جو بات نکلی ہے ہمارے لیے، جو سبق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارو۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واحد حج کیا، حجۃ الوداع، اس کے اہم نکات کیا تھے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ہمیں کیا کیا حکم دیا۔ مختصراً میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ مسلمان کا خون جو ہے یہ حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اس کو ناحق نہیں بہایا جا سکتا۔ یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں بھی بیان فرما دی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، اور فرمایا خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس کی لعنت ہے، واعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن، اگر آسمان والے سارے اور زمین والے سارے کے سارے ایک مومن کے خون بہانے میں مشترک ہوں، ناحق خون بہانے میں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ یعنی اللہ کو مومن کا خون اس قدر پیارا ہے، اس کی حرمت ہے کہ اگر یہ سارے زمین والے اور آسمان والے بھی
किसी एक मोमिन के कत्ल में शरीक हों तो सबको अल्लाह जहन्नम में डाल दे। ये बात, इसकी संगीनी, कत्ल को यानी किसी मोमिन को बगैर किसी वजह के कत्ल करना, 3 वजह बताई गई हैं। अगर कोई कातिल है तो उसके बदले में कत्ल किया जाए, कोई मुर्तद है तो उसे कत्ल किया जाए, और इसी तरह कोई जानी शादीशुदा है उसे कत्ल किया जाए। इस 3 के अलावा कोई हक नहीं कि किसी को यानी मोमिन को ना हक कत्ल किया जाए। दूसरे नंबर पर माल मुस्लिम, इसकी भी हुर्मत है, यानी मुसलमान का माल नाजायज़ तरीके से किसी का हासिल करना ये किसी सूरत जायज़ नहीं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने भी यही हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, नाजायज़ तरीक़ों से अपने आपस में एक दूसरे का माल न खाओ। और नाजायज़ तरीके क्या हो सकते हैं? चोरी करके, और इसी तरह गस्ब करके, और इसी तरह धोखा फरेब देकर किसी का माल खा लेना। जैसे आजकल सुनते हैं कि जाली पैसे देकर यानी कुर्बानी ले गए, जाली जो बेचारा गरीब जिसने पाला उसे यानी धोखा देकर जो भी इस तरह माल, किसी का माल हड़प करता है, कोई भी डाकाजनी करके, सूद खाकर, खयानत करके, ये सारे बातिल तरीक़े हैं। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तऊ अयदियहुमा, चोर मर्द हो या औरत उसके हाथ काट। यानी माल की हुर्मत है, अल्लाह के नज़दीक माल की हुर्मत, इसलिए इस हुर्मत का हमें ख्याल रखना चाहिए। और फरमाया जुए के ज़रिए भी हमारे यहाँ हराम दूसरों के माल पे कब्ज़ा किया जाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम, कि है ईमान वालो, शराब, जुआ और ज़िबा करने के जो पत्थर हैं और उसके अलावा यानी जिन पर ज़िबा किया जाता है वो पत्थर, वल अज़लाम और फाल के तीर, रिजसुन, ये सब गंदगी है, मिन अमल शैतान, ये शैतानी अमल है। फरमाया फज्तनिबूहु, इससे बचो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो। तो मेरे भाइयों, ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ये जो नाजायज़ तरीके से किसी का माल खा जाना, कोई भी तरीक़ा, हम सब जानते हैं क्या क्या तरीक़े अपनाए जाते हैं। तो ये अल्लाह ने इस माल, मुस्लिम के माल को हुर्मत वाला बनाया है, इस पर नाजायज़ कब्ज़ा किसी सूरत जायज़ नहीं। तीसरे नंबर पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौका पर यानी कुछ बातें बयान की थी, वो अहम नुकात में से तीसरा नुक्ता है उमूर जाहिलियत का ख़ात्मा। यानी जाहिलियत में जो गलत काम होते थे उसका बिल्कुल ख़ात्मा। अरबाउन फ़ी उम्मती मिन अमरिल जाहिली, मेरी उम्मत में 4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल जाहिलियत की हैं। ला यतरुकूनहुन्ना, लोग उसे चिमट कर रहेंगे, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। और वो क्या है? अल फ़ख्र फ़िल अहसाब, हसब नसब पर फ़ख्र करना। असी गुज्जरों ने, असी मुग़लों ने, यानी तुम घटिया कौम हो, तो ये फ़ख्र करना, तो ये जाहिलियत का एक अमल है। और अत्तानु फ़िल अंसाब, नसब पर तान करना। तुसी चोरां दी औलाद हो, किसी को ताना देना कि तुम्हारा बाप दादा चोरी करता था, चोरों की औलाद हो, तुम फलां यानी मांगने वालों की औलाद हो, यानी ताना देना नस्ब हसब नस्ब पर, यह भी इस तरह मना कर दिया गया, ये जाहिलियत का काम। और वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, और इसी तरह सितारों से पानी तलब करना, पानी मांगना, यानी नजूम के ज़रिए, जैसे हमारे यहाँ अमूमन सितारों के ज़रिए मामलात देखते हैं कि सितारा गर्दिश में है फला, तो ये सब गलत। और चौथे नंबर पर वन्नियाहतु, और मरने वाले पर नोहा करना, यानी ऊंची आवाज़ में बोल बोल कर रोना, ये नोहा, ये सब चारों काम जाहिलियत के काम हैं, इनसे बचो।
یہ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر ہم سب پوری امت کو یہ اعلان کر کے بتایا تھا۔ چوتھے نمبر پر سود ختم، سود ختم کر دو۔ سودی کاروبار پہلے چلتا تھا، اس کی حرمت ابھی نہیں آئی تھی، جب حرمت آ گئی تو اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ اب سود ختم ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود لینا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو تو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوئی تیار ہو سکتا ہے؟ سود کھانے والا گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار۔ یعنی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی یعنی تاکید کے ساتھ ایک بات بیان فرمائی، فرمایا کہ الربا اثنان و سبعون بابا، کہ آپ یوں سمجھیں کہ ربا جو ہے، یہ سود جو ہے، یہ 72 درجے ہیں۔ ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، یہ سب سے کم درجہ ہے۔ جو اس کا گناہ ہے، سود کا گناہ یعنی کم درجے کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے، یہ سب سے کم ہے، اور اس کے 72 درجے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی صورت میں سود کا لین دین کرنا جائز نہیں۔ بہت سے بڑے بڑے فیکٹریوں والے پرواہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ آکل الربا، سود کھانے والے پر لعنت ہے، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، گواہی دینے والے پر، اور وقالا، اور یہ بھی فرمایا ہم سواء، یہ سب برابر ہیں گناہ میں۔ اب شاہدی، گواہی دینے والا، لکھنے والا، یہ جو بینکوں کی نوکری ہے، یہ اسی کی طرف میرا خیال ہے اشارہ ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو سود لینے دینے، کھانے پینے، ہر قسم کے جو بھی سود کی شکل ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے عملی نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ میں اپنے چچا عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ یعنی خود عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کو بتا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سود سے ہر حال بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور چھٹے نمبر پر آپ کا حجۃ الوداع کے موقع پر جو نکات ہیں، ان میں سے چھٹا نقطہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ عورتوں کے بارے میں سے مراد بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ واستوصوا بالنساء، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ فإن المرأة خلقت من ضلع، یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، اور یہ اوپر والا حصہ پسلی کا یہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کسرتہ، یعنی اسے توڑ بیٹھو گے، اور اگر چھوڑ دو گے وہ ٹیڑھی رہے گی، وہ پسلی ٹیڑھی رہے گی۔ اور یہاں اس سے مراد کہ طلاق ہو جائے گی، توڑ بیٹھو گے سے مراد طلاق ہو جائے گی۔ لہذا سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، جیسے ٹیڑھی ہے اس کے ساتھ گزارا کرو۔ ولا تضرب الوجہ، چہرے پہ مت مار۔ ولا تقبح، اور گالی گلوچ نہ دے۔ اور ولا تہجر الا فی البیت، گھر سے نہ نکال۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائے، اور خاوند اور بیوی کے حقوق واضح کر کے بیان کر دیے۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا کہ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کا ترجمہ سیکھو، سمجھو، اور اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو۔ ہاں جی۔ اور 9ویں نمبر پر رسول اللہ نے اپنی امت تک دین کو پہنچا دیا، یہ فرمایا کہ میں نے، اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے ایک ایک بات پہنچا دی ہے، کچھ بھی باقی
نہیں چھوڑا کہ جو میں نے آپ کو بتایا نہ. ما ترکت شیئا میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی یقربکم الی اللہ جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، ویبعدکم عن النار جو تمہیں دوزخ سے دور کرے. کوئی بھی بات میں نے نہیں چھوڑی الا امرتکم بہ میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے. وما ترکت شیئا اور میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی یقربکم الی النار جو تمہیں آگ کے قریب کرے، ویبعدکم عن اللہ اللہ سے دور کرے، الا ونہیتکم عنہ میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے. یعنی ہر بات واضح کر دی ہے، بتا دیا. امام مالک یہ فرمایا کرتے تھے کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ جو بھی شخص اسلام میں کوئی نئی بدعت جاری کرتا ہے، یراہ حسنۃ یہ سمجھ کر کہ یہ اچھا کام ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالۃ اس کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے. جو انہوں نے نہیں بتایا اس کو اب پتہ چلا کہ یہ اچھا کام ہے، تو گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے میں خیانت کی ہے. اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی اللہ کا یہ قول تم پڑھتے نہیں ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. تو دین جب مکمل ہو گیا اور اللہ کی نعمت پوری ہو گئی تو اب تم ایک بات کو اگر اچھا کہہ رہے ہو تو کس بنیاد پر اسے اچھا کہہ رہے ہو؟ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو بدعت کر کے سمجھتا ہے یہ اچھی بات ہے تو گویا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت کے نکات تھے ان پر عمل کرنے والا بنائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر چند نکات پیش کیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.